آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 161 اور 162 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب قیل کہا گیا لہم ان سے اسکنوا تم ٹھہرو هذه القریۃ اس بستی میں۔ اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل 40 سال تک طیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے اریہ شہر مراد ہے، مگر یہ بعید ہے کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور یہ اس راستے پر نہیں ہے، اور بعض نے فرعون والا مصر مراد لیا ہے۔ یہ قول اس سے بھی زیادہ بعید ہے۔ زیادہ صحیح قول جسے اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ اس سے بیت المقدس کا شہری مراد ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ میں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں یہ حکم ویسے ہی تھا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حکم ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور عز و انکساری پہلے سے بڑھ گئی اور پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ فتح کے بعد اپنی قدیمی دشمنوں سے انتقام لینے کی بجائے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ وَكُلُوا اور تم کھاؤ منہا اس میں سے حیث جہاں سے شئتم تم چاہو، وقولوا اور کہو حطۃ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ الباب دروازے سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے، نغفر تو ہمیں بخش دے لکم تمہارے لیے خطیئاتکم تمہاری خطائیں، سنزید ان قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مفسرین نے یہاں پر سجدہ کے 2 معنی کیے ہیں، یعنی مکمل سجدہ یا صرف جھک جانا۔ سجدہ اور رکوع دونوں عاجزی کی علامت ہیں اور دونوں چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہیں، تو سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عاجزی کے ساتھ گردن کو جھکائے ہوئے داخل ہونا اور غرور و تکبر کا اظہار نہ کرنا۔ اور اگر سجدہ سے مراد سجدہ لیا تو معنی ہوگا کہ شکرانے کی نفل ادا کر کے بستی میں داخل ہونا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو جہل کے قتل پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت نفل نماز شکرانہ ادا فرمائے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کا فرعون واصل جہنم ہوا۔ فرمایا تعمیل حکم اگر یہ دونوں کام کر لو گے تو نغفر لکم خطیئاتکم ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو مزید انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ سین تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ضرور بضرور ایسا کر دیں گے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے
کہ اب جب کہ یہ شہر تمہارے قبضے میں آ گیا ہے تو اب اگر یہاں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو مزید علاقے تمہارے تسلط میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون بھی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل نے ہمارے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے فبدل الذین ظلموا منہم ان میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے بدل دیا قولا غیر الذی قیل لهم اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی۔ یہ مفسد ذہن کے لوگ تھے، یہ ہمیشہ الٹا چلتے تھے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت خطۃ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ سے استغفار کرنا، مگر بخاری شریف کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل نے خطۃ کی بجائے خنطۃ فی شعیرۃ کے الفاظ کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سٹے کے اندر گندم ہونی چاہیے، ایسی الٹ پلٹ باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن کو خم کیے ہوئے شہر میں داخل ہونا، مگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اکڑ دکھائی اور گردن کو جھکانے کی بجائے چوتھڑوں کے بل گھستے ہوئے داخل ہوئے۔ اس طرح انہوں نے حکم عدلی کرتے ہوئے اللہ کے دونوں احکام کو تبدیل کر دیا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات حاصل ہوں گے۔ احسان کا معنی خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احسان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، سو اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ فبدل پھر بدل دیا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظالموا ظلم کیا منہم ان میں سے قولا بات کو غیرن سوائے الذی اس کے جو قیل کہی گئی تھی لہم انہیں فارسلنا تو ہم نے بھیجا علیہم ان پر رجزن عذاب من السماء آسمان سے۔ ان بدبختوں نے ہمارے حکم کی پوری خلاف ورزی کی۔ فتح کے بعد ان میں عجز و انکساری کی بجائے فخر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا اور اترانے لگے۔ پھر اموال غنیمت میں بھی جی بھر کر خیانت کی۔ مفتوحہ علاقے میں ظلم و تشدد کا روا رکھا مفتوحہ علاقوں میں ظلم و تشدد کو روا رکھا۔ غرض یہ کہ وہ سب کچھ روا رکھا جو دنیا دار قسم کے لوگ فتح کے موقع پر کیا کرتے ہیں۔ ان کے یہ لچن، ان کے یہ کرتوت دیکھ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب کیا تھا اس کے متعلق مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اور دوسرا یہ کہ دشمن قوم نے بنی اسرائیل کو پھر سے شکست دے کر بنی اسرائیل کو بے دریغ قتل کیا۔ بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یظلمون وہ ظلم کرتے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سورینوں کے بل زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور خطۃ کی بجائے خنطۃ فی شعیرۃ یعنی گندم بالی میں کہتے رہے۔ اس سے ان کی سرتابی سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر استہزاء کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہی کے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا غضب الہی تھا، اور سخت پالا طاعون اس آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
یہ تعاون اسی رجزن اور عذاب کیسا ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ تعاون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں تعاون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا، فرسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو فتح سے امکنار کرنے کا یقین دلایا تھا، مگر انہوں نے اس عائد کردہ شریعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کلمات کو تبدیل کر دیا۔ عذاب کی نوعیت کے بارے میں تورات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پر طاعون کی وبا مسلط کر دی، جس سے بکثرت اموات واقع ہونے لگی۔ جب طاعون پھیلتا ہے تو دیکھتی دیکھتی بستیوں کی بستیاں صاف ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو بلا وجہ سزا میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ بما کانوا یظلمون، بنی اسرائیل کو ان کے ظلم اور نافرمانی کی وجہ سے سزا ملی تھی۔ دوسرے مقام پر یفسقون کا لفظ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدلی کی تھی۔ جو شخص بھی خدائی قانون تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور یہ قانون صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر ناشکر گزار کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ طاعون یا کوئی دیگر وبائی بیماری ہی سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے نافرمانی کو سزا میں مبتلا کرتا ہے۔ مثلا یہ بھی اللہ کی طرف سزا ہے کہ کسی سے نیکی کرنے کی قوت ہی سلب کر لے، انسان کو علم بھی نہیں ہوتا مگر اس پر سزا وارد ہو چکی ہوتی ہے۔ غلامی میں مبتلا کر دینا، کفار کو غالب کر دینا، سیاسی یا اقتصادی طور پر مغلوب کر دینا بھی سزا کی ایک قسم ہے۔ آج کی اسلامی دنیا پر نظر ڈالیں تو کسی کو امریکہ نے جکڑا ہوا ہے اور کوئی کسی اور کا غلام ہے، نہ ان کی اپنی سیاست ہے اور نہ معیشت، بڑی طاقتوں کے دست نگر میں یہی تو سزا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کی ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ برصغیر کے لوگ 200 سال تک انگریز کی غلامی میں رہے مگر احساس تک نہیں ہوا، ذلت اٹھائی اور غلامی کو غلامی نہیں سمجھا۔ غلامی میں ذہن معکوس ہو جاتی ہیں، یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے۔ اس وقت دنیا میں 50 اسلامی ریاستیں ہیں اور سب کے سب غلام ہیں یا نیم غلام، غلطی پر غلطی کر رہے ہیں مگر حق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ جل شانہ تمہاری ذلت کو اس وقت تک دور نہیں کرے گا حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ۔ جب تک دین سے دور رہو گے، خدا تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا رہو گے، غلامی اقتصادی ہو یا سیاسی جہالت مسلط ہو یا نیکی کی حالت طاقت طلب ہو جائے، یہ سزا ہی کی صورتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو وبا کی صورت میں سزا دی۔ اب بھی جو کوئی منمانی کرے گا خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا، قانون خداوندی کے مطابق سزا میں مبتلا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کہ وہ مجرم کو چھوڑتا نہیں اور انہیں اسباب کے دوران ہی سزا دے دی جاتی ہے۔ دنیا میں تو ایسی سزا ملتی ہے اور آخرت میں تو تمام اسباب بھی معطل ہو جائیں گے اور پھر قطعی طور پر سزا ملے گی۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی سعادت نصیب فرما۔ آخر میں ہمارا ٹھکانہ مہدیین کے گروہ میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔